یہ ہے یوکے میں رہنے والا عبدل خان، جو کہ ایک 13 سالہ لڑکی کو ملنے چلا گیا اور اس نے کہا کہ میری عمر تو 14 سال ہے، جبکہ ایکچوئل عمر 28 سال۔ پھر جناب عدالت نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، لیکن اسی ویڈیو میں ایک اور میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ دوستو بڑی اہم اس لیے ہے کہ جو لوگ اندھے ہو کر گونگے بولے ہو کے اپنی کڑیاں دا ویاہ کر دیندے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ باہر کے ملکوں میں سیٹل ہوتے ہیں اور کچھ بھی اس کا جو ہے نا ویریفائی نہیں کرتے، یہ کیسے لوگ ہیں، کون ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے، باہر کب سے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ یہی ایک یوکے کی ایک ہوا کی بیٹی کی کہانی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا میں عبداللہ انہوں ذرا رگڑا دینا ہے جی۔ 2015 میں افغانستان سے یوکے گیا تھا کہ جی مجھے افغانستان میں خط ہے، انہیں نہیں پتا یوکے آ کے یوکے دیا گولیوں نے خطرہ ہے، صاحب لاؤ اپنے خط سے بچ کے وہاں چلا گیا، اور وہ لوگ اب کدھر جائیں بھائی، گورے کتنے جان، انہاں کو ڈر دے نہ بیجاں کو لوں۔ 29 سال اس کی عمر ہے۔ 2015 میں یہ کسی بھی طریقے سے افغانستان چھوڑ کر یوکے چلا گیا، وہاں جا کے اس نے اسائلم کیا، ان سے پیسے لے کے کھاتا رہا وہاں پر، اور گھر بھی لیا، سارا کچھ لیا۔ اب پھر اس نے کوشش کی وہاں پہ ایپس ہوتی ہیں نا، ڈیٹنگ ایپس، وہ یوز کرنے کی، اور وہاں پر جناب جو چھوڑ کی لڑکیاں نا ان سے اس نے جناب چیٹ شروع کر دی تھی، ہاں جی۔ تو اس کام چیک کرنا ذرا، اب آگے سے چیٹ کر رہی ہے نا، اس کو بار بار کہہ رہی کہ بھائی میری عمر 14 سال ہے، آپ کی کتنی ہے؟ یہ کہتا ہے میری بھی 14 سال ہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی 14 سال کا، ٹینشن نہیں لینی، اسی ہانی ہاں، چیک کرو تسی دے کم ہے۔ پھر آدھے جی بیگ صاحب تہاڈے کو کوئی چنگی خبر نہیں ہے گی۔ اچھا، اس نے جناب کسی بھی طریقے سے اس سے ٹائم لے لیا اور وہاں چلا گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اے کھڑپینچ کتوں آ گیا، داڑھی چٹی اور جناب ہنڈے آ جائے ایک بھائی پٹھان۔ اب وہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کی اپنی حوث کا نشانہ اس کو بنا دیتا ہے جی، جڑے کام گیا سے کرتا۔ اس لڑکی نے گھر آ کے سارا کچھ بتا دیا، جیسے بھی پولیس کو پتا چلا، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، اور اب جب چالان پیش کیا گیا عدالت کی جانب سے 9 سال اور 6 مہینے یعنی کہ 9.5 سال کی جیل کی سزا اس کو سنا دیا، اور ابھی یہ جیل میں ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ جی 1/3 اس کی جب سزا پوری ہو جائے گی تو ہمیں نہیں اس کی پوری سزا چاہیے، اس کو ڈیپورٹ کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جن سے ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری سرزمین پر ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یاد ہے نا ابھی تھوڑے دن پہلے محمد شبیر صاحب جو کہ یوکے میں گئے تھے 1970 کی دہائی میں، جب بالکل ینگ تھے، ابھی ان کی 60+ ایج ہے، بلکہ 70 سال کے قریب ان کی ایج ہے۔ تو یوکے میں جناب انہوں نے جا کے آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے لڑکی کے ساتھ، چھوٹی عمر کی لڑکی، ایک نہیں کئی لڑکیوں کے ساتھ وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عدالت نے اس کو بھی پکڑ کر سزا دے دی، عمر قید کی، اور ساتھ اس کا پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا ہوم آفس نے۔ اب اس کی عمر سے قید کی سزا پوری ہو گئی ہے، لیکن یوکے کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، پاکستان کا بھی اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ تو اب یوکے والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان والے ہو، اے اپنا بندہ لو، لے جو انہوں۔ پاکستان والے کہتے ہیں اسی کو لئیے، مطلب یہ کہ ہم نہیں لیں گے، ہم ان کی پتہ یہ تو آپ کا سٹیزن ہے، یہاں سے تو یہ تقریباً کوئی 40 سال 45 سال پہلے کا چلا گیا، تو ہم اس کو اب کیا کرنا ہے، اچار پانا ہے تھا۔ اس وجہ سے یوکے کے اور پاکستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ یوکے کسی صورت ایسے بندے کو اپنی سرزمین پر رہنے کی اجازت آج کل نہیں دے رہا جو وہاں ان کے بچوں کے لیے خطرناک ہیں، ہاں جی۔ آپ کو پتا نا گرومنگ گینگ جو یوکے میں تھا، اس میں میجارٹی پاکستان کی تھی، گو کہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تھے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ بدنام ہوئے، اور پاکستانیوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ بدنام کیا ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس پہ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز میں بھی بنا چکا ہوں، اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا، ایون کہ جو ایلن مسک ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستانی جڑے گرومنگ گینگ دے لوگ نے انہوں کڈو اتوں۔ پاسپورٹ ہولڈر لوگ جو اس وقت 22 اور 20 سال کے لوگ تھے پاکستانی، اور چھوٹی لڑکیوں کو استعمال کیا، 20 سال بعد لڑکیاں جب جوان ہوئی تو انہوں نے ان پہ پرچے کروا دیا، اور اب یہ جب خود کوئی دادا بن گیا ہے کسی دی اولاد جو آنی تو پولیس چک کے لے گئی جیلوں چ۔ میرے پاس اچھی خبریں ہوتی ہیں، لیکن یہ خبریں سب سے اچھی ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ ریزن
کہ ان کے کرتوت آپ کو بتاؤں گا, ان کی سزا آپ کو سناؤں گا, تو ہو سکتا ہے جو ایسے کاموں میں اور بھی لوگ ابھی موجود ہیں, ہلے مڑے نہیں ہے بڑے اور بھی ہے نا, تو چھڑ دے اس گل نو, وہ بھی جناب تھوڑا سا سمجھ لیں گے کہ یار یہ کام نہیں کرنا, اتنا نسلاں بھی برباد ہو جاندیاں نے, بدنام ہو جاندیاں نے. بات کریں گے اب ایک لڑکی جو کہ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں رہتی تھی. راولپنڈی کے پاس ایک گاؤں تھا لیکن راولپنڈی لکھا ہے, راولپنڈی میں رہتی تھی. شادی جو اس کی ہو جاتی ہے یو کے میں رہنے والے ایک آدمی کے ساتھ. اچھا یہ بے جوڑ شادی نہیں تھی, یہ میں آپ کو بتا دوں. کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک بے جوڑ شادی, یہ بالکل شادی جو نا جوڑ والی تھی. دونوں کی عمر تقریباً 26-27 سال کے لگ بھگ تھی. لڑکا یو کے میں اپنی فیملی کے ساتھ عرصہ دراز سے مقیم تھا, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ پیدا ہی یو کے میں ہوا تھا. اس کی فیملی کہتی تھی کہ نہیں, اتنے یو کے چ رہنے والی کسی فیملی تے ایسی ٹرسٹ نہیں کرنا, کڑی لونی ہے تے پاکستان ہو. اس کی وجہ کیا تھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان سے شریف سی لڑکی آتی ہے نا, پہلے 4-5 سال تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس لڑکی کو کہ میں یو کے میں آ گئی ہوں, نہ رسم و رواج کا پتہ, نہ اس کو آگے سے بات کرنے کا پتہ, اور کام کرے گی ٹکا کے, ہاں جی, نوکرانی سے زیادہ کام اس سے لیں گے. اور جو یو کے میں رہنے والی کسی خاندان کی لڑکی کو آپ لے کے آئیں گے, ان کہیں گے چل ہاں ذرا گھوڑے اگر کام کر, تو انہیں ہے نا کام کرو جا کے اپنے آپ ہی, میری کر دیجیے جتی. یہ لوگ یہاں کے ہوتے ہیں نا, یہ بیچاری لڑکیاں, یہ ان کو یہی بڑا ہوتا ہے کہ میری جی جناب شادی ہوگی یو کے. کڑیاں ناندیاں پھرنیاں, نہیں میرا بندہ یو کے پاسپورٹ, میں بھی ٹر جانا ایسے. اور وہاں جب جاتی ہیں بیچاری, چھوڑ دیں بس آگے کیا ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے سب سے پہلے تو لیتے ہیں پاسپورٹ پاکستانی, یا جو ابھی پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ نے باہر نہیں نکلنا, سان تیری لوڈ جاب دی, تو جاب نہ کر, اتنے گھر دے کام کر, مشین لا, کپڑے چھاتے پا کے آ. چھت نہیں ہوتی وہاں پہ لان وغیرہ ہوتے ہیں, باہر پیچھے بیک یارڈ ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہاں پر عام ہیں کہ جی پاکستانی نئی نئی لڑکی آئی, سارا ٹبر وہ پائے گا ٹور. سوری آج میں کچھ پنجابی زیادہ بول رہا ہوں, خیر میری اردو بھی پنجابی وغیرہ یہ اس لیے مائنڈ نہ کرنا, تو اج پھر مجھے جو ہوتا بولن دیو. یہ نہ کمنٹ جا کے کہ بھائیں تسی پنجابی بولی سان سمجھ نہیں لگی, نہیں لگی کوئی گل نہیں, اس کچھ چیزاں نہیں بھی سمجھن والی ہوندی ہیں, سمجھ آ گئی. اچھا وہ جناب لڑکیاں جو نا وہ وہاں پہ رہتی ہیں, اس کے بعد پھر کیا کرتی ہیں کہ تنگ آ جاتی ہیں جب لائف سے کہ یہ یو کے تھا, اگر اس کو یو کے کہتے ہیں تو پھر پاکستان بہتر, اگر اس کو امیری کی زندگی کہتے ہیں پاکستان میں غریبی کی بہتر. اچھا کچھ لوگ جو ابھی تک باہر جانے کا جن پہ بھوت سوار ہے نا نہیں اتنا, وہ کہیں گے نہیں پا جی اتنے کنڈیاں دے بھی رہ لیں گے, سانو ایک بار لے جاؤ. ٹھیک ہے, جو نہیں گیا ہوتا وہ ایسے ہی کہتا ہے. میں بات ان کی کر رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی اوورسیز ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سچویشن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کی اولادیں جوان ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ینگ بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. جابس, سیلری, اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے. جو پاکستان سے ایک سنگل بندہ جاتا ہے, وہ وہاں پیسے کمائے گا تو اس نے جتنے یو کے میں خرچ کر لیے, باقی وہ پاکستان اگر بھیجے گا نا تو اس کے بہت زیادہ کنورٹ ہو کے پیسے بن جائیں گے. لیکن یو کے میں جو لوگ رہ کے یو کے میں ہی کھاتے ہیں, ان کو سیونگ سے کوئی غرض نہیں ہوتا, ان کے لیے مہنگائی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پوچھے ذرا اسٹوڈنٹ سے جو وہاں جاتے ہیں. شیئرنگ میں کئی لڑکے رہتے ہیں, ایک ڈنگ دا کھانا بھی پہچانتے ہیں. صبح کا ناشتہ نہ کیا, 11 بجے ناشتہ کر لیا اور کہا چلے دوپہر کا بھی ہو گیا, شام کو پھر 5-6 بجے کھا لیا, کہ رات کا ہو گیا. 2 ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں, یا پھر کافی کھا لی, کافی پی لی, یعنی اس سے گزارا کر لیا. 7-11 خاص طور پہ آسٹریلیا میں $1 کی $2 کی ان کی کافی مل جاتی تھی آسانی سے, اور $2 کا مفن وغیرہ مل جاتا. $3 میں جناب بہترین ناشتہ تہاڈا ہو جانا ہوندا سی, ٹائم بھی محفوظ اور گوریاں دا ناشتہ. لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں, بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, 4 بچے ہیں, بیوی ہے, آپ ہی ایک بندہ کمان والا ہے, انہوں دی لمب نکل جاتی ہے. اتنا ایزی نہیں ہے. اینی ویز اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا. مختصر یہ کہ جو راولپنڈی سے گئی تھی نوکرانیوں کی طرح, اب جناب اس کو بازیاب کروایا گیا ہے. بازیاب یہ کہ اس نے کسی طریقے سے کہہ دیا, اس پر کوئی چیز نظر تو نہیں آئی, تشدد بظاہر جس طرح کہا جاتا ہے نا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مارتے ہیں, ہاتھ پاؤں سوجے ہوتے ہیں جب پولیس آتی ہے, ایسا نہیں ہے. بٹ اس نے آپ کہہ دیا کہ میں اس فیملی کے ساتھ کم از کم نہیں رہوں گی, اور میں یو کے میں اگر کسی اولڈ ایج ہاؤس ہے, یعنی کہ جو جہاں پہ لاوارث لوگ رہتے ہیں, وہاں مجھے رکھ دیا جائے, یا میں کوئی اور کچھ کر لوں گی, پاکستان بھیج دیا جائے, ان کے ساتھ نہیں رہوں گی. 2 سال کے اندر
انہیں جناب توبہ کر لئیے باہر تو. اینی ویز جو لوگ شادیاں کرتے ہیں صرف دیکھ لیا کریں کہ کیا واقعی کوئی غلط لوگوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ رہے. باقی نصیب پھر بیٹیاں کے اللہ لکھتا ہے، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. اللہ حافظ.